عشاء کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ اور یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کا لفظی معنی کسی معاملہ میں کسی ذات پر اعتبار کرنا، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 198 نازل فرمائی کہ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 اور سورۃ صاد آیت نمبر 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود
کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے لیے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ بے شک ہم محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کرے گا، ہم محنت کریں گے تو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ ناظرین، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ مومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ شیطان کو ناپسند ہے۔ قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، نماز محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔
نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گناہوں سے دوری کا ذریعہ۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو کبھی اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل و توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو و نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا درینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپے ادب و نیاز بن کر قائم کیا کرو۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں، ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کو پڑھنے کے فائدے جانیں تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے۔ نماز عشاء کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک با جماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو
پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ ناظرین، جب بھی عشاء کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں اور اول آخر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا
کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پریشانی اور غم صرف اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں جب مومن بندہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مامون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا کرنا مشکل کو آسان کرتا ہے اور تنگی کو دور کرتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کرتا ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر تنگی دور ہو جاتی ہے، مشقت کم ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے اور غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت حلیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن بندے کی پریشانی کا عام سبب نیکیوں میں کوتاہی اور حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کی جائے، جو کہ پریشانی میں کمی کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی: لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بردبار اور کریم ہے، اللہ پاک ہے اور بابرکت ہے، وہ اللہ جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اسے دعائے کرب کہتے ہیں۔ وہ دعا جو آپ کی ہزاروں حاجات کو پورا کرے، یہ بہت ہی پر اثر پر تاثیر دعا ہے۔ ناظرین، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات 101 دفعہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دعا ایک اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم جس دعا میں پایا جاتا ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ وہ دعا عرش سے جا کر نہ ٹکرائے۔ تو آپ بھی عشاء کے وقت ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کلمات کو لازمی پڑھیں، لیکن نماز عشاء کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔